بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آج کا واقعہ ہے جناتوں کے بارے میں۔ جنات کون ہیں اور جنات کیا ہیں؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک ہے، یہ کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اللہ نے سورہ رحمان میں بھی یہی فرمایا کہ جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ جن بوڑھے ہو کر دوبارہ پھر سے جوان ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیے لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھیں۔ ہمیں زمین میں دفن کیا جائے اور ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفن ہو جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ دوبارہ سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا سعید جنت۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پہاڑ یا سعید جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے زبیر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کشت و خوار سے وقوع و نریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جائزوں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور وہ فوج جو ان کے ساتھ تھی، انہوں نے زمین میں بت و وحش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت سے وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قائم و پزید رہی۔ عربی زبان میں جنوں کے نام۔ ابن عبد البر سے یہ روایت ہے کہ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کے چند قسمیں ہیں۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے امر کہتے ہیں، اس کی جمع امار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں،
جس کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عرفیت کہتے ہیں۔ جن کی قسمیں، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی حکم اور بہقی نے الاسماء والصفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک قسم جو پایوں کی ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ جس کا جسم آدم علیہ السلام کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی ہے۔ تیسری قسم وہ جو بروز قیامت ضیا سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ جنوں کی دنیا، کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ جن وہ شیطان مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جو جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر چند کے جنات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بعض جانور مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانوروں میں وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان اور جنات۔ شیطان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا ہے، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہلے پہل وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا۔ پھر جب اللہ نے اس کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تکبیر و گھمنڈ اور حسد سے حکم کی تعمیل نہ کی، چنانچہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دربدر کر دیا۔ عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی ہے۔ شیطان کو طاغوت بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ دنیا کی بیشتر قوموں میں یہ نام اس لفظ سے جانا جاتا ہے۔ محمود القوت نے اپنی کتاب ابلیس میں کہتے ہیں، شیطان کو طاغوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے حد سے زیادہ تکبر کر کے اپنے رب سے سرکشی کی اور اپنے آپ کو معبود بن بیٹھا۔ یہ مخلوق اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ابلیس کے نام دیا ہے۔ عربی زبان میں ابلیس اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو۔ جنات کی غذا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔
کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ آپ آگے کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔